السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ساتھیوں، پولیٹکس ٹوڈے میں یوسف خان آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ اس وقت جو حالات پاکستان کے ہیں وہی حالات انٹرنیشنل لیول پر، عالمی سطح پر ہم مسلمان ممالک کے سیم ہی حالات ہیں، جہاں 2023 اور 24 ایک جارحیت کا، دہشت گردی کا سال سامنے آیا کہ کس طریقے سے اسرائیل نے فلسطین پر جبر و تشدد کیا، جس طریقے سے چھوٹے بچوں، معصوم عورتوں، بوڑھوں کو کسی کو نہیں بخشا، اسپتالوں کو نہیں بخشا، مساجد کو نہیں بخشا۔ آئے دن میزائل مار مار کے فلسطینیوں کی نسل کشی کی جا رہی ہے۔ عالم اسلام کے 57 ممالک، OIC اور اسلامی ممالک کی مشترکہ افواج اور راحیل شریف صاحب سعودی عرب اس معاملے میں خاموش تماشائی کا کردار ادا کرے۔ پاکستان دنیا کی 5ویں بڑی قوت مگر خاموش تماشائی کا کردار۔ پاکستان کے اپنے حالات اندرونی طور پر اتنے خراب کر دیے گئے کہ پاکستان کو فرصت نہیں ہے کہ وہ فلسطین کے معاملے کو دیکھ سکے۔ فلسطین تو چھوڑے، وہ کشمیر تک کو نہیں دیکھ سکے اور کشمیر بھی ان کے ہاتھوں سے نکل گیا۔ یہ ہماری پولیٹکس تھی، یہ ہماری سیاست تھی، یہ پاکستان کی 70 سالہ تاریخ کے بدترین لمحات کہ جس میں کشمیر بھی آپ کے ہاتھ سے چلا گیا، فلسطین پہ بھی آپ خاموش رہے، اور اب پاکستان کے اپنے اندرونی جو حالات ہیں اس پر اگر آپ نگاہ ڈالیں، کس طرح حکومتوں کو چلتا کیا جاتا ہے، نواز شریف کو کس طرح عدالت کے ذریعے سے اپنے بیٹے سے تنخواہ نہ لینے پر گھر بھیج دیا جاتا ہے، اس کے خلاف ایک سڑکوں پر محاذ آرائی کی کیفیت جو ہمیں مسلسل ایک سال نظر آئی ہے۔ طاہر القادری صاحب اور عمران خان صاحب دھرنے دیتے رہے اسی جمہوریت کے خلاف، وہ انہی مقتدر قوتوں کے اشاروں پر کام کرتے رہے اور پاکستانی معیشت کو کمزور کرتے رہے، پاکستانی پارلیمنٹ کی بے توقیری کرتے رہے، پاکستانی عدلیہ کی بے توقیری کرتے رہے۔ یہ سب دنیا نے دیکھا، ہم نے بھی دیکھا۔ اس وقت ہم اس بات پہ ہم نے آواز اٹھائی تھی، اس وقت عمران خان اور طاہر القادری کے اس دھرنوں کے خلاف، مگر دنیا نے اوروں نے بھی آواز اٹھائی، مگر اس وقت سارا میڈیا عمران خان کے ساتھ تھا، یہ سارے مقتدر حلقے عمران خان صاحب کے ساتھ تھے، عدلیہ عمران خان صاحب کے ساتھ تھی، کسی نے کچھ نہ بگاڑا۔ پھر عمران خان کو حکومت دی گئی 2018 میں، اور حکومت بھی دی گئی، اس وقت بھی دھاندلی ہوئی، اس وقت بھی شور شرابہ ہوا۔ عمران خان آئے، حکومت میں بیٹھے، 3 سال انہوں نے حکومت کی، پھر 3 سال کے بعد انہیں خیال آیا کہ ان کے خلاف تو یہ سازشیں کی گئی ہیں، ان کو استعمال کیا گیا ہے، ان سے پتہ نہیں کیا کیا کام لیے گئے ہیں، یہ تو عمران خان صاحب بتا سکتے ہیں، وہ جانتے ہیں۔ پھر عمران خان صاحب کی حکومت کو چلتا کیا گیا ووٹ آف نو کانفیڈنس کے ذریعے۔ نو ووٹ آف نو کانفیڈنس لانے میں کس کا کردار رہا، یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے بھی بتا دیا، دیگر سیاستدان بھی اس پر باتیں کر رہے ہیں کہ کس طریقے سے عمران خان کو لانے والوں نے پھر عمران خان کو خود ہی اتارا۔ پھر اب نواز شریف صاحب اور کو لانے میں، اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو کیسز بنائے گئے تھے وہ کیسز دوبارہ ختم کرنے میں، پھر عدلیہ اور یہ مقتدر حلقے یہ پھر باہم مل کر اب نواز شریف کو لانچ کر رہے ہیں۔ پھر یہ 2024 کے فروری کے الیکشن میں دنیا نے دیکھا کہ پاکستان میں کیا کیا کچھ نہ ہوا، سوشل میڈیا پہ پابندی، بہت سے چینلز بند کر دیے گئے، اور کس طریقے سے آروز کو اور ڈپٹی کمشنر اور کمشنرز کو اور بیوروکریسی کو استعمال کیا گیا کہ حالیہ جو ہے سابق کمشنر راولپنڈی لیاقت علی چٹھا نے بھی جو اعتراضات کیے، جو بیان دیا، کہ ان کو استعمال کیا گیا اور وہ استعمال بھی ہوئے اور ان کا ضمیر انہیں ملامت کر رہا ہے، لہٰذا انہوں نے گرفتاری پیش کر دی کہ انہوں نے دھاندلی کی اور دھاندلی میں بہت بڑا کردار ادا کیا راولپنڈی میں خاص کر، تو لہٰذا ابھی وہ کمیشن بھی بن گیا، وہ کمیشن کے سامنے پیش ہو رہے ہیں۔ کمیشن میں بھی وہی لوگ بیٹھے ہیں جو ادارے ہیں جنہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے اچھے اور برے کا، سیاہ کو سفید کرنے کا، سفید کو سیاہ کرنے کا، وہ لوگ پھر اس کو سنیں گے، پھر وہ کیا فیصلہ دیں گے۔ ہمارے یہاں تو نہ عدلیہ آزاد ہے، نہ انصاف ملتا ہے، نہ یہاں پہ کوئی سنوائی کسی کی ہوتی ہے۔ یہاں پہ وہی حال ہے جو الیکشن کمیشن کا حال ہے۔ الیکشن کمیشن کے خلاف کتنے دھرنے ہیں، الیکشن کمیشن کے خلاف کتنے معاملات چل رہے ہیں ان کے افسران کے خلاف۔ اب الیکشن کمیشن افسران کے خلاف بھی JIT تشکیل دے دی گئی ہے، جس میں یہی ہمارے ادارے ہیں، ان کے لوگ ہیں۔ اب وہ اس پہ بیٹھیں گے، کیا فیصلہ دیں گے؟ کبھی کوئی فیصلہ سامنے آیا ہے یا آیا ہے تو کیا کوئی منصفانہ فیصلہ پاکستان میں ہوا ہے؟ کبھی کوئی کمیشن جو ہے کسی معاملے میں بیٹھا ہے تو کیا اس کا کوئی نتیجہ نکلا ہے؟
سب بے نتیجہ۔ اور اہم ترین جو بات اس وقت چیف جسٹس کے خلاف ایک صاحب نے پنڈی سے سوشل میڈیا پر کوئی اعتراضات کیے، ظاہر ہے اب عوام کے اندر بھی غم و غصہ ہے، جہاں وہ فوج کے خلاف اپنے غم و غصے کا اظہار کرتے ہیں، مقتدر حلقوں کے خلاف کرتے ہیں، تو وہاں چیف جسٹس اور عدلیہ کے خلاف بھی برملا اظہار کریں گے لوگوں کے دلوں میں اس وقت نفرت بھر چکی ہے۔ یہ اس سطح پر یہ نفرت پھیلائی گئی ہے، یا کسی بھی یہ جو ناروا سلوک کیا گیا ہے، بلوچستان میں بھی دیکھ لیں آپ، سندھ میں بھی دیکھ لیں آپ، کے پی کے میں دیکھ لیں، یہ جو ناروا سلوک، یہ دھاندلی، یہ ایسے ایسے لوگوں کو انتخابات میں جتوایا گیا کہ جن کو دور دور تک کوئی چانس نہیں تھا، اور جو سرکردہ رہنما ہیں نیشنلسٹ پارٹیز کے ہیں، پشتونخوا میڈیا وہ پارٹی کے ہیں، اور اسی طرح دیگر جماعتوں کے ہیں، ان کو کس طریقے سے ہروایا گیا۔ جی ڈی ایس سندھ میں انتخابی دادلی کے حوالے سے انہوں نے پاور شو کا مظاہرہ کیا، پھر بگارا صاحب نے انہوں نے بھی کھل کر کہہ دیا ہے کہ پیپلز پارٹی اور نواز شریف کو لانے کے لیے آپ نے ہمارے ساتھ زیادتی کی ہے، لہٰذا آپ نے 2 سیٹیں دی ہیں وہ بھی ہم سے لے لی جائے۔ اس طریقے سے پنجاب میں بھی جو ابھی اس وقت ملکی سطح پر گٹھ جوڑ چل رہا ہے، آزاد امیدواروں کو ڈوریاں ڈال کے ان کو اپنی طرف کھینچا جا رہا ہے، کسی کو لالچ دے کر، کسی کو وزارت کا لالچ دے کر، کسی کو پیسوں کا لالچ دے کر، اس طرح اس وقت ایک ایسی سچویشن ہے کہ پاکستان میں ابھی تک کوئی گورنمنٹ بنی نہیں ہے، اور جو گورنمنٹ بنے گی تو اس کا کیا حل ہوگا، وہ چوچو کا مربع، میرے خیال میں وہ چوچو کا مربع ہی بنے گا کہ جس میں پتہ نہیں کیا کیا کچھ گول گول کے ڈالا جائے گا، کس کس لوگوں کو لیا جائے گا، کس طریقے سے خریداری کی جائے گی۔ جب ان لوگوں کو خرید کے لایا جائے گا تو پھر یہ تو گنگ بیٹھے ہوں گے پارلیمنٹ میں، یہ پھر کیا بات کریں گے، عوام کے لیے کیا کریں گے، اپنے اپنے حلقوں سے جا کر عوام کی کیا رہنمائی کریں گے۔ دوسری طرف پی ٹی آئی اور جماعت اسلامی نے آپس میں اتحاد کیا ہے کہ وہ انتخابی دھاندلیوں کے خلاف مشترکہ لائحہ عمل بنائیں گے، اس کے اوپر بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے۔ دوسری طرف بلوچستان میں جو ہے قوم پرست جماعتوں نے احتجاجوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، اسی طرح سندھ میں بھی احتجاجوں کا سلسلہ شروع کر رکھا ہے، کراچی میں کس طرح ان کو لایا گیا، کس طرح ان کو اتنی ساری سیٹیں دی گئی، یہ ساری باتیں سمجھ سے بالاتر ہیں، مگر عوام سب جانتی ہے کہ یہ سب کچھ کس طرح ہوا، کیوں کر ہوا، کیسے یہ حکومت بنائی جائے گی۔ اب عمران خان 2018 میں کے الیکشن کے بعد عمران خان صاحب کے ساتھ یہ قوتیں تھیں نواز شریف کو ہٹانے کے لیے، پھر ان لوگوں کے ساتھ عمران خان کو ہٹانے کے لیے یہ قوتیں ساتھ شامل رہی ہے۔ اب جو حکومت بنے گی اس کے بعد یہ قوتیں پھر کس حد تک اپنا کردار ادا کریں گی، پارلیمنٹ کس حد تک اپنا کردار ادا کرے گی، عدلیہ کس حد تک کردار ادا کرے گی۔ اب تو قادیانیوں کے خلاف جو 5 رکنی بینچ کا فیصلہ آیا تھا سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب نے، اس فیصلے کو 2 رکنی فیصلے سے جو ہے وہ ختم کر دیا، اور اب قادیانیوں کو بھی آزادی، مذہبی آزادی کا ایک ان کو حق دے دیا گیا ہے۔ اس کے اوپر بھی مولانا فضل الرحمان صاحب کا بیان سامنے آیا، اور مختلف مذہبی اسکالرز اور اداروں کی جانب سے بھی اس فیصلے کی بھرپور مذمت کی گئی ہے، اور میں خود بحیثیت ایک مسلمان ہونے کے میں خود اس بات کی مذمت کرتا ہوں، اس فیصلے کی مذمت کرتا ہوں، باقی ہم کر کچھ نہیں سکتے۔ گزشتہ دنوں چیف جسٹس صاحب کے خلاف کسی نے سوشل میڈیا پر کوئی مہم چلائی کہ اور ان کو کچھ برا بھلا کہا، اور دیکھیں کہ وہ صاحب عبدالواسع کوئی ہے، کوئی بچہ ہے راولپنڈی سے گرفتار بھی ہو چکا ہے۔ کاش ہماری فورسز، ہمارے ادارے اتنے ہی ایکٹیو ہو جائیں تو کوئی بھی جرم کرنے والا شخص کہیں چھپ نہیں سکے گا۔ چیف جسٹس کے خلاف زبان درازی کرنے والا جب گھنٹوں میں گرفتار ہو سکتا ہے، تو اس ملک کے اندر کتنے ایسے معاملات ہیں کہ جن کے اوپر فوری ایکشن لینا چاہیے اور ان کو گرفتار کرنا چاہیے، مگر وہ گرفتار نہیں ہو پاتے، اس پہ پھر سیاسی مصلحت بھی اڑے آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے زرداری اور نواز شریف جو ہے ان کے خلاف جو توشہ خانہ ریفرنس تھا اس کی سماعت روک دی گئی ہے، مبارک ہو۔ عمران خان کے خلاف جتنے بھی کیسز ہیں ان کی سماعت ہو رہی ہے۔ اب زرداری اور نواز شریف صاحب کے خلاف جو بھی معاملات عدلیہ میں چلیں گے وہ پھر ریفرنس ملتوی، ضمانت ہو گئی، کیس ختم ہو گئے، اللہ اللہ خیر صلی اللہ۔ دوستو، یہ تھی ہماری اس ملک کی سیاست اور عالمی سیاست۔ اسرائیلی جارحیت بدستور جاری ہے، فلسطین کے لیے ہم دعا گو ہیں۔ اللہ رب العزت یہ 57 اسلامی ممالک مل کر بھی فلسطین کی مدد نہیں کر سکے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ آسمان سے
آسمان سے اپنی ایسی مخلوق جیسے ابابیل کا لشکر بھیجا گیا تھا، اور کس طرح اس نے ہاتھیوں والوں کو مار بگایا، سورہ فیل میں اس کا مکمل ذکر ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے اب یہی امید ہے کہ آسمان سے کوئی ابابیل جیسی مخلوق بھیج دے جو کنکریاں اس اسرائیل پہ برسا دے اور اسرائیل کو نیست و نابود کر دے۔ اب اس کے علاوہ ہمیں کوئی رستہ نظر نہیں آ رہا۔ پاکستان، افغانستان، ایران، برادر اسلامی ممالک، ان کے درمیان بھی اب سازشیں کر کے ان کو بھی لڑانے کی کوشش کئی ایک سال سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ کبھی ادھر ایران کے بارڈر پہ پاکستان اور ایرانی فورسز کے درمیان کلیش، پھر افغانستان کے بارڈر پر پاکستانی اور افغانستان کی فوج کے خلاف درمیان کلیش، پھر نفرت کی فضا، پھر افغانیوں کا انخلا پاکستان سے، مزید دلوں میں نفرت، پاکستانیوں کے دلوں میں بھی اپنی سسٹم کے خلاف نفرت، افغانستان اور پاکستان کے لوگوں کے درمیان بھی دوریاں اور نفرت۔ چمن کے اندر اس وقت لاکھوں کا مجمع بیٹھا ہے، وہ کہتا ہے جناب اس پار بھی ہمارا ہے، اس پار بھی ہمارا ہے، ہمیں تجارت کی کھلی اجازت دی جائے، ہمیں ایک دوسرے کے پاس آنے جانے کی کھلی اجازت دی جائے۔ اس پہ بھی ابھی تک حکومت خاموش ہے، احتجاج دھرنا کئی ماہ سے جاری ہے، کوئی پیش رفت نہیں ہو سکتی، نہ اس طرف نہ اس طرف۔ یعنی معاملات اس حد تک بگڑ چکے ہیں کہ نئی گورنمنٹ جو آئے گی اس سے مجھے نہیں لگتا کہ وہ ان معاملات کو سنبھال پائے گی۔ دوسری طرف اتنی مضبوط اپوزیشن اگر یہ حکومت میں آ بھی جاتے ہیں، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی اور ان کے ساتھ ایم کیو ایم اور دوسرے آزاد امیدواران یہ شامل کر کے یا چھوٹی موٹی پارٹیوں کو ساتھ شامل کر کے اگر یہ حکومت بنا بھی لیتے ہیں تو اتنے بڑے بڑے محاذ ان کے سامنے ہیں کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ حکومت چل پائے گی، یہ حکومت ان مسائل کو حل کر پائے گی۔ عوام کے دلوں میں جو اس وقت نفرت بڑھ چکی ہے، کیا یہ اس نفرت کو، اس غم و غصے کو کچھ کم کر پائے گی؟ میرا نہیں خیال ساتھی۔ بہرحال اللہ سے امید اچھی رکھنی چاہیے، اللہ تعالیٰ سے امید ہے کہ پاکستان کے حالات بہتر ہو، ہماری معیشت بہتر ہو، اور خاص کر عالمی سطح پر جو مسلمانوں کی جو کمزوریاں سامنے آئی ہیں وہ اللہ تعالیٰ بہتر کرے، ان کے دلوں میں اللہ دینی حمیت اور غیرت ڈالے کہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو کر اسرائیل کی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے۔ دیکھیں آگے کیا ہوتا ہے، انشاءاللہ گاہے بگاہے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا، اپنا تجزیہ پیش کرتا رہوں گا۔ باقی اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔